اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، فورتھ ایئر آج ہم اسکولز آف تھاٹس میں سے گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ پڑھیں گے۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر 1911 میں جرمن ماہرین نفسیات کوہلر، ہوفکا اور وردائمر نے اس مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی۔ ان کے مطابق نفسیات کا نفس مضمون کسی بھی شے کا بطور کل مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ کردار کا مطالعہ بھی جو ہے نفسیات کردار کا مطالعہ کرتی ہے، تو کردار کا مطالعہ بھی اس میں بطور کل کیا جائے گا، کیونکہ گیسٹالٹ ماہرین کے نزدیک ادراک کو حصوں میں تقسیم کر کے کیا جائے تو اس کا مفہوم خراب ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے۔ ان ماہرین نے اپنے تجربات اور مشاہدات نہ صرف ادراک پہ کیے بلکہ اس کے علاوہ فکر اور حافظے کے اوپر بھی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سارے نظریات دیے۔ ان کے مطابق ادراک ذہنی تنظیم کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے مطابق کل اپنے اجزاء کے مجموعے سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ ہول از گریٹر دین اٹس پارٹس۔ ان کے مطابق لوگ ادراک کے دوران مختلف اشیاء کو گروہوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو انہوں نے لا آف پریگنوس کا نام دیا۔ کرداریت میں کیونکہ کردار کا مطالعہ حصوں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کرداریت پر تنقید کی اور اس سے اختلاف کے طور پہ یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ اس نے جنم دیا۔ وردائمر کے مطابق کسی بھی شے یا عمل کا ادراک یا مشاہدہ اس کے ماحول کے حوالے سے کیا جاتا ہے جس میں وہ عمل وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ محجات کی نوعیت، خارجی اور داخلی عوامل، ماحول کی خصوصیات کی مکمل سمجھ بوجھ اس عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے، یعنی ادراک کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اس نے فائی مظہر اور ظاہری حرکت کا تعقل بھی متعارف کروایا۔ وردائمر نے فائی فنومینن کیا ہوتا ہے؟ فائی فنومینن ہے کہ جس طرح سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی پہ جو مختلف کلرز کی لائٹس لگی ہوتی ہیں، تو یہ وہ لائٹس جو ہیں وہ وقفے سے جلدی بجھتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روشنی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کی طرف حرکت کر رہی ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہے اس کی روشنی جو ہے وہ تیز کرنے پہ آپ کو اپنی طرف آتی ہوئی، اور جو ہے اس کو اگر جب ڈم کریں ہیڈ لائٹ کو تو روشنی واپس جاتی ہوئی یا دور جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس فینومینن کو فائی مظہر کہا جاتا ہے۔ فائی مظہر کیا ہے کہ روشنیاں ساکن ہونے کے باوجود حرکت میں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ جو فائی مظہر ہے یہ ذہن کی کارکردگی کا نام ہے۔ کوہلر جو ہے اس نے بہت سارے سال جو ہے وہ تجربات جانوروں پہ کیے اور مسائل کے حل کے بارے میں اس نے نظریات پیش کیے۔ اس نے بتایا کہ جانور صرف صحیح و خطا کی مدد سے نہیں سیکھتے بلکہ وہ مسائل کے حل میں صحیح و خطا کے ساتھ ساتھ بصیرت کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس نے اپنے جو تجربات تھے وہ چمپینزی کے اوپر کیے تھے اور بندروں کے اوپر کیے تھے۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر نے کل اور اس کے اجزاء کے بارے میں نظریے کی وضاحت کی۔ ان کے مطابق کل اپنے اجزاء سے مختلف ہوتا ہے۔ کل کی خصوصیات کا مطالعہ صرف اجزاء کے مطالعے سے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک مکان ہے تو وہ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اینٹ، مٹی اور گارا، ان سے مل کے بنتا ہے۔ ایک پینٹر کی جو پینٹنگ ہے وہ رنگوں سے تخلیق پاتی ہے۔ ایک جو گانے کی دھن ہے جو وہ مختلف سروں کے آپس میں 7 سروں کے آپس میں ملنے سے تخلیق ہوتی ہے، لیکن سب کی جو خصوصیات ہیں ان کے اجزاء کی خصوصیات سے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ہوتی ہے۔ ہر دفعہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے۔ تو وردائمر جو ہے اس نے گیسٹالٹ لا یا گیسٹالٹ قوانین بھی متعارف کروائے۔ اس میں اصول قرب، اصول مشابہت، اصول تکمیل، اصول مانوسیت اور سمت کی مدد سے ادراک کرنا شامل ہے۔ فگر اینڈ گراؤنڈ
کا جو شکل و عرض کا بنیادی اصول ہے، ادراکی تنظیم کا جو بنیادی اصول ہے، شکل و عرض کا اصول، وہ بھی ورتھائمر نے متعارف کروایا۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر کے نزدیک کل اور اجزاء کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے علاوہ سادگی، وضاحت اور نظم بھی پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ مکتبہ فکر ساختیت اور کرداریت کے مکتبہ فکر کے ریوولٹ کے طور پہ پیدا ہوا تھا، اور نفسیات کے بارے میں انہوں نے زیادہ بہتر تصورات جو ہیں وہ پیش کیے، کیونکہ کرداریت والے جو ہیں وہ کردار کا مطالعہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور حصوں میں کر کے کرتے تھے، اور ساختیت والے جو ان سے ہیں وہ شعور اور اس کے اجزاء کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کردار کو یا شعور کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی بجائے ان کا بطور کل مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم تحلیل نفسی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تحلیل نفسی کا جو بانی ہے وہ سگمنڈ فرائڈ تھا۔ وہ بنیادی طور پہ ایک ڈاکٹر تھا، اور یہ جو ہے سگمنڈ فرائڈ یہ فرانسس برٹنو، جوزف برائر، جیمز بریٹ، لیبولٹ اور شارکو کے ساتھ اس نے کام کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا مل کے کام کرتے ہوئے اس نے ہپنوسس کے ذریعے سے نفسیاتی مریضوں کا علاج کیا، اور اس دوران اس نے اپنا ایک جو ہے نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک طریقہ علاج متعارف کروایا، جس کو تحلیل نفسی کا نام دیا گیا۔ تحلیل نفسی سے مراد لاشعوری محرکات کو سطح شعور پہ لانا ہے، تاکہ ان محرکات کو ریزالو کر کے ذہنی الجھنوں سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ان لاشعوری محرکات کو سطح شعور پر لانے کے لیے 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں: آزاد تلازم کا طریقہ، زبان کی ہچکچاہٹ یا مزاحمت کا طریقہ، خوابوں کا تجزیہ اور انتقالیت کا تجزیہ۔ فرائڈ نے تحلیل نفسی کے ذریعے ذہنی مریضوں کا علاج کیا، اور تحلیل نفسی کی بنیاد پر تحلیل نفسی کی جو بنیاد ہے وہ کس پہ رکھی؟ لاشعور پر رکھی۔ اس نے لاشعور کے اثرات کو کردار پر تفصیل سے بیان کیا، اور لاشعوری محرکات سے حاصل ہونے والی توانائی کو لبیڈو کا نام دیا، جو شخصیت کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم گردانی جاتی ہے۔ فرائڈ کے مطابق جو ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی جو ہے نفسیات میں ہم کہتے ہیں کہ جو ذہن ہے وہ 3 حصوں سے مل کے بنا ہے: لاشعور، تحت الشعور اور شعور۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ جس طرح سے 3 کمرے ایک سیدھ میں ہوں اور ایک کا دروازہ دوسرے میں کھلتا ہو، تو جو آپ کا ڈرائنگ ہوگا جس میں ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے اور ہر چیز پراپر پلیس پہ، پراپر جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا ڈرائنگ روم آپ کا شعور ہوگا۔ آپ کا جو ہے ٹی وی لاؤنج جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا؟ تحت الشعور، جو کہ لاشعور اور شعور کے درمیان ہوتا ہے، اور جو لاشعور ہے وہ آپ کا سٹور روم ہے، جہاں پہ ایک چیز اٹھانے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں الجھ جاتی ہیں، اور ایک چیز کو لینے جائیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے میں۔ تو شعور جو سا ہے وہ انسانی ذہن کی، یعنی اگر ہم شعور کی بات کریں تو یہ کیا ہے؟ انسانی ذہن کی وہ سطح جس سے فرد واقف ہوتا ہے، اور یہ ماحول سے مطابقت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس میں حافظہ، ادراک، مسائل کا حل اور ارادہ وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اور لاشعور کیا ہے؟ وہ تمام بھولے بسرے واقعات جو کہ غیر ضروری ہوتے ہیں، ناتشنا خواہشات اور خلاف معاشرہ خواہشات جو کہ انفلفلڈ رہ جاتی ہیں۔ ناتشنا کا کیا مطلب ہے؟ انفلفلڈ، جو کہ پوری نہیں ہو پاتی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لاشعور میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ اب لاشعور اور شعور جو ہے، شعوری محرکات شعور میں آ کر اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک چوکیدار کے طور پہ تحت الشعور پایا جاتا ہے، اور وہ ان خیالات کو شعور سے نکل کے لاشعور میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اور جو ہے جب انسان جاگنے والی حالت میں ہوتا ہے، انسان جاگ رہا ہوتا ہے، تو یہ سینسر بڑا سخت ہوتا ہے، مگر رات کو سوتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ اس کا تحت الشعور کا سینسر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور لاشعوری خواہشات خواب کے ذریعے سے شعور میں آ کے اپنا اظہار کر پاتی ہیں۔
ان لاشعوری خواہشات کو جب تحت شعور روکتا ہے تو شخصیت کی تشکیل کے لیے جو توانائی لبیڈو چاہیے ہوتی ہے وہ شخصیت کی تشکیل میں استعمال ہونے کی بجائے ان محرکات لاشعوری محرکات کو روکنے میں صرف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شخصیت کی نشوونما کے لیے توانائی کم بچتی ہے اور شخصیت کی نشوونما میں گیپس رہ جاتے ہیں، رخنے رہ جاتے ہیں، اور ان گیپس کو ختم کرنے اور شخصیت کی صحت مندانہ جو نشوونما ہے اس کے لیے لاشعوری محرکات کو شعور میں لا کر ان کو ریزولو کروانا، ان کو سولو کروانا بہت ضروری ہے تاکہ فرد صحت مندانہ زندگی گزار سکے اور اس کو ذہنی مسائل اور الجھنوں سے ہم بچا سکیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے فرائیڈ نے شخصیت کی نشوونما کا جو ہے ڈیولپمنٹل تھیوری آف پرسنالٹی جو ہے وہ متعارف کروائی۔ فرائیڈ کے مطابق شخصیت کی نشوونما کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو شخصیت جو ہے وہ 3 نظاموں کے اوپر مشتمل ہے جو کہ ایڈ، ایگو اور سپر ایگو ہیں۔ ایڈ کو لذات کہتے ہیں جو کہ اصول لذت، ایگو کو ہم جو ہے انا کہتے ہیں اور یہ اصول حقیقت، اور سپر ایگو کو ہم جو ہے وہ فوق الانا کہتے ہیں اور یہ اصول تکمیل کے تحت عمل کرتی ہے۔